بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے، بڑا نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ اللہ ہم سننے والوں کو اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درجہ کے مفسر، محدث، امام گزرے ہیں، اور اس وقت کے ائمہ کرام نے ان کے باب میں، ان کے بارے میں سوائے کلمہ خیر، بھلی بات کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے بڑا اونچا مقام انہیں عطا فرمایا تھا، بڑے تاجر بھی تھے، ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا یہ عجیب واقعہ حقیقی دینداری کے عنوان سے مسافر بیت اللہ کے تصور میں ڈوبا ہوا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ یہ واقعہ کا انداز ہے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سفر حج میں جا رہے ہیں، مسافر بیت اللہ کے تصور میں ڈوبا ہوا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے شہر مرو خراسان کا ایک شہر جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا وطن تھا، ابھی وہ اپنے شہر مرو سے چند ہی میل نکلا تھا کہ یکایک اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی، گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور گھوڑے سے اتر پڑا۔ دیکھا سڑک کے کنارے ایک غریب لڑکی گھوڑے سے کچھ اٹھا رہی تھی، جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اکیرا، وہاں سے غریب بچی کچھ اٹھا رہی تھی۔ مسافر دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس نے ایک جھرجھری لی۔ ایک عجیب حالت ان پر طاری ہوئی۔ غریب بچی ایک مردار چڑیا کو جلدی جلدی ایک چتھرے میں لپیٹ رہی تھی، ایک کپڑے میں، ایک چتھرے میں لپیٹ رہی تھی۔ مسافر کو دیکھتے ہی سہم گئی، ڈر گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مسافر نے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کرو گی؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اپنے فتح پرانے میلے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے روتی ہوئی بولی، چچا میاں ہمارے باپ نہیں ہیں، ان کو کچھ ظالم لوگوں نے بے دردی سے قتل کر دیا اور ہمارا سب مال چھین لیا، ہماری سب جائیداد ان ظالموں نے لوٹ لی۔ یتیم بچی نے سر نیچا کر دیا اور آنسو پوچھتے ہوئے بولی، چچا میاں اب میں ہوں اور میرا بھائی ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اب ہمارے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پہننے کو، کئی وقت ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس وقت بھی ہم 6 وقت کے فاقے سے ہیں، مطلب 3 دن کے فاقے سے ہیں، بھوک سے ہیں۔ چھوٹا بھائی گھر میں فاقہ سے، بھوک کی وجہ سے نڈھال پڑا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں تڑپ گئی، باہر نکلی کہ شاید کچھ مل جائے۔ یہاں آئی تو اس گھوڑے پر یہ مردار چڑیا دیکھ کر بدن میں جان آئی۔ چچا جان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اب یہ مردار چڑیا میں لے جاؤ گی، اسے بھون ڈالوں گی، پکاؤں گی، میرا چھوٹا بھائی کھا کر سو جائے گا اور میں بھی کھا لوں گی۔ اور فاقوں کی ماری ہوئی غریب بچی یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل بھر آیا، اس بچی کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھا اور خود بھی رونے لگے۔ دیر تک دونوں روتے رہے۔ پھر اپنے خزانچی سے جو ساتھ میں تھا، پھر اپنے خزانچی سے پوچھا،
بھائی اس وقت تمہارے پاس کتنے رقم ہے؟ خزانچی نے جواب دیا حضرت 1000 اشرفیہ ہے۔ حضرت فرمانے لگے میرے خیال میں مرو تک یا مرو تک پہنچنے کے لیے 20 اشرفیہ کافی ہوگی۔ خزانچی نے کہا جی ہاں 20 اشرفیہ گھر تک پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا تو پھر آپ 20 اشرفیہ روک کر باقی ساری رقم اس لڑکی کے حوالے کر دیجئے، ہمارا حج اس سال یہی ہوگا، ہمارا حج اس سال یہی ہوگا۔ یہ حج کعبہ کے حج سے زیادہ بڑا ہے، یہ ہمارا حج کعبہ کے حج سے زیادہ بڑا ہے۔ حضرت نے بڑے وقار کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں کہا۔ خزانچی نے 20 اشرفیہ تھیلی سے نکال کر الگ رکھی اور باقی رقم کی تھیلی اس بچی کو پکڑا دی۔ غم و فاقے سے کملایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے اور وہ تھیلی ہاتھ میں لیے دم بخود کھڑی رہی، ایک عجیب عالم میں عجیب حالت میں کھڑی رہی۔ حضرت علی الرحمن نے پیار بھرے لہجے میں کہا جاؤ بیٹی یہ رقم گھر لے جاؤ، اب تم اور تمہارا بھائی فاقے کی مصیبت سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس رقم کو کام میں لاتی رہو، جب ختم ہو جاؤ میرے پاس آ جایا کرو۔ جاؤ بیٹی جاؤ، تمہارا بھیا انتظار کر رہا ہوگا، اب یہ مردار چڑیا پھینک دو۔ اس لڑکی نے مردار چڑیا پوری قوت سے دور پھینک دی، کہنے لگی چچا میاں اب یہ مردار چڑیا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس یتیم لڑکی نے سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی کے عالم میں خوش اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اسے دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو اپنے خزانچی سے فرمایا چلیے بھائی اب یہیں سے گھر کو واپس چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہمارا حج یہی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔